اچھا یہ جو دور ہے نا جو جس میں قیامت قریب ہے، ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 جی بی میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ یو ایس بی میں 2 یو ایس بی ہوں گی 5 جی بی کی، یا ہو سکتا ہے 10 جی بی کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 جی بی میں بھی آ جائے وہ، آپ نے 10 جی بی کہاں سے تیار کر لیا وہ. تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے، کوئی سب اے ٹو زیڈ غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے، مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کر کرنے ہیں، حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں، ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے، میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے، ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں، علماء میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا، منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا، تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا، ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج، کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہو. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوورآل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا، کابل فتح ہوا، لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوورآل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے
اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی. وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے. اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی، آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں پھر قواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے اوپر. ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑی جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پڈا ہوا، انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا، یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھار کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں 2 فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی
بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں، اور پسے پردہ کیا کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال ہے حرام ہے اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا، دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے. تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ، ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف، بنو عباس میں جو دو فرقے تھے، مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، غصے پہ کنٹرول نہیں کیا. زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی، جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے، یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں، ہماری سائنس کی کتابیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا، جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالجز، جتنے اسکول، جتنی کتابیں، وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے، جوش ہے اس کے اندر، ایک غیرت ہے بھائی، دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی، ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یہاں الگ حکومت، وہاں الگ خلافت، لیکن دونوں کا آپس میں لنک، کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے، 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے، زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا، مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات، مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی؟ عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی، یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے، تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا، ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا، میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے، ہر جگہ جذباتی فیصلے. کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے، بس چینل دیکھا، ARY کیا کہہ رہا ہے، جیو کیا کہہ رہا ہے، سما کیا کہہ رہا ہے، ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں، کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے. کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بول دو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا، میرے پاس کوئی درائے نہیں. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا، میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے، معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. ایک دم غیرت میں آنا، ایک دم جذبات میں آنا، الزامات لگانا، تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں، گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا، پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو، کہ تم عرب ہو، قرآن تمہاری زبان میں ہے، یہ ترکی اجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو، جہاں جس اس علاقے میں اس کی امارت ہے، اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کی بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی، اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا.
صرف ایک عرب کی کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے، عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے، سوڈان کے الگ ہو گئے، مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا، لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی، نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی، انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، جس میں برما، بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج، یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی تیسی. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں. اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا. ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کمبخت، وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ. کیونکہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر توڑ دیں گے. آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا، اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے. ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے. سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں. دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا. چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے. ایک بندے نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا. اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ. تو آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی. تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے. کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی. کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار. روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا. تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار، کوئی تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکے نا. فلاں کا بندہ مر گیا، اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ. حکومت سے مطالبہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں. بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں. نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. سیاسی سطح پہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے. قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا. اور آج بھی وہی قائد ہے. قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. الحمدللہ قائد وہی ہے، قائد ہو تو ایسا ہو. تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا. اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. سمجھے؟ دونوں چیزیں لازم ہو. بیوی نہ بدلیں، ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے. تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی. ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا. قائد کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو نہیں بنائے کائنڈلی. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ پٹ گئے، رول گئے، تمہاری واٹ لگا دی یار. لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے. انہوں نے ووٹ دیا تو اس نے بنا بھی دیا. آپ اپنے لیڈروں کو تو دیکھو، کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے یار. اور ابھی قائد ہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ قیامت تک رہے گا الحمدللہ. صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، صحت کو فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں. ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں.
پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں، لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں، آب و ہوا ہے۔ جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو، ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ اصول یاد رکھیں۔ جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی، کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے، سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے، گرمی بھی۔ فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ۔ تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا، بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے، میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی، اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں۔ لاہور والے تو پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے۔ اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے، نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی، اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں، بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے۔ جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا، آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا، انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے، آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو، آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے۔ اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا۔ ہاں یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہیں، حقیقت ہے۔ کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے ہمارے جتنے رشتے دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، باتیں پھینکتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو منہ میں گھٹکا رکھ کے نا، جب بھی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے، تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، محنتی بہت ہیں۔ صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں، اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکوافینا پہ آ گئے ہیں، اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی، کھانا کیا کرو کم کھاؤ، اس سے خوش رہو گے۔ وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل جائے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں، لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا، بہت زیادہ زور لگایا ہے، اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہوگی، لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں، وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے، جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا، جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار، مزہ آئے گا، جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا، ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے کیا تھے، 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے، اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا، تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گئے۔ تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اس لیے کھانا پینے کو کم کرو، کم، اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں، کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا جب طبیعت سے، وہ جب موڈ ہوتا ہے نا طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی، یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن، بولو، سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ خوش نہیں رہے گا۔ سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی، پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں۔ دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں، بولو خوش رہیں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، دنیا میں
پاکیزہ زندگی دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانیاں آئیں بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں؟ بول اتنا بھی مت کم مت کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے، ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، ہے نا؟ تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں، وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا، ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ میں دو چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس، ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، شادیوں پہ کرتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں کہ کم کھاؤ. تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کیا کھانا، یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے، یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ، کم کھاؤ، میٹھا کم کھاؤ، ورزش کرو، یہ کیا قرآن و سنت ہے یار؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں، یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے، اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ احکام. جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا، ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے، اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. شہتوت کے دیکھیں، گلگت میں آپ جاؤ اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا، چترال کا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا تو یوں توڑا، نیچے چادر رکھتے ہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں، اور یوں 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 کر کے اس کو جھاڑ دیا، دے دنادن شہتوت کا ایک انبار لگ جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اخلاق ہے، اور صدقہ و خیرات ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت، بہت سارے احکام ہیں. ان سب کی جڑ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دنیا کی محبت ختم کرو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، سستی کو کیا کرو؟ بھگاؤ. سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو. جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں. 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا، اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ٹینشن، آج کے مسائل تو دیکھو نا آپ، ہر آدمی ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. کمنٹس میں لگتا ہے نا، اب جیسے میں نے وہ میرے ویڈیو گئی نا، ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی، میں بتانا ہی بھول گیا. یہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی گئی، شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر، تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا، آگے کا تو مجھے پتہ نہیں، بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی گئی. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں، عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے، پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا، جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو اب فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لیا ہے، اس محترم صاحب نے، دم کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے.
تو وہ ایک اثر ہے, وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا, نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال دیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو نہیں, مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, آؤٹ ہو گئی ہے. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ جن مجھے تم اس سے اچھا بھگانا آتا ہے, میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے, تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں, 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا, اتنا کسی کو نہیں آتا ہے, ذہن میں رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا, اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے یوں کلابازیاں, وہ بیچارہ فون کرتا تھا مجھے, یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے, یہ کر رہا, مر رہی ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے. قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا, یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ, الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے, ہٹاؤ اس کو وہاں سے, علاج چھڑواؤ. کہہ رہے وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے, چھوڑ دو مفتی. مفتی نہیں ہوگا, ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے, مرنے دے. جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی, اس کا علاج نہیں کراؤں گا, اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا. پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے, مر رہی ہے, میں فون کر دوں. میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا. کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے, ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا مرنے دے, مرنے دے. پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو. انہوں نے کوئی پھوپھاں کی ہے, شوف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے, تو ٹھیک ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, میری گارنٹی ہے, لکھ لے, یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی. پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون, مجھے فون کیا. میں نے کہا نہیں کرنا اس کو, نہ دم کروانا کسی سے بھی. بولو مر جا بیگم, نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی, خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے, آیت الکرسی پڑھ کے, اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے. یہی ہوا, اللہ کا فضل ہے. کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا, فون آیا, ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا دیکھ مر جا, یہ عقیدہ بنا لے, مر جائے گی, مرنے دوں گا. اب لوگ کیسے, خواتین شاید غصے ہوں گی, اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں, تبھی میں ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے, ورنہ مرے گی, یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے بیویوں کو, لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں. سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام. تو وہی ہوا. پھر اس نے اس میں ہمت آئی, اس نے نہیں کیا. 1 2 3 ہفتہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئی. اس نے بیوی کو بول دیا کہ بھائی دم بم نہیں ہوگا, مرنا ہے مر جائے یہیں پہ. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی. جب ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجے. یہ بات ہوگی 2009 یا 10 کی. کہا یار, میں نے کہا بھائی میں نہیں, میں فری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا, ہمارا کوئی معاوضہ نہیں. کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی. وہاں سے ہدیہ بھیجا اس نے. اچھا خیر, پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ. اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لینا, مسجد میں مناسب نہیں. ایک کیا چیز ہوتی ہے انسیکٹ, ٹھیک ہے, گوگل پہ دیکھ لینا. یہاں مسجد میں نہیں, مسجد میں بالکل مناسب نہیں ہے. جس کو یہ ہو جائے نا اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. وہی ہوا, ٹھیک ہو گئی تھی اچھی بھلی. پھر کہتے ہیں ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں, حضرت انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے, حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی, یہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا تو نہیں سدھرے گا. کہہ رہے انہوں نے کیسے بتا دیا میری گھڑی ہے, حالانکہ دیکھی نہیں تھی. ابے بھائی کچھ بھی ہوگا بتا دیا ہوگا, بڑے شعبدے ہوتے ہیں دنیا میں یار. کہہ رہے نہیں حضرت یہ ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک نہیں تھی یہ. میں نے کہا تمہاری قسمت, تمہاری نسلیں برباد ہوں گی. یہ 10,000 بھی میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے اپنا, ہمیں نہیں چاہیے. اب تک برباد ہو چکا ہوگا, اللہ بچا کے رکھے. یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا, عاملوں والا, یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو, بریلوی کو ہو, اہل حدیث کو ہو,
کسی ڈاکٹر کو ہو, انجینئر کو ہو, پروفیسر کو ہو, یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو, یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. جو جن کو نہیں آتی انگلش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں, وہ بیان کے دوران ہی گوگل پہ انسیکٹ لکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شوف سرکار سے گلے ملا, میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں, میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شوف سرکار کمال ہے, دونوں ہنس رہے تھے. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, کس یعنی 2 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار. تو خیر, تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا, مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے, یہ کیا ہے, بنیاد ہے. جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مثال, تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ, اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے, بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے, فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھاک کر کے یوں ہو گیا, اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا, کیا خیال ہے. اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے پرسنلی سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت ہے. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی, خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا, ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں کام ہی نہیں کر کے دیکھ. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرا, اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں, پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا, پان کھائے گا, پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو, پہلے یوں تھوڑا سا کلر مارے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں, میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا, چائے پینے گئے ہوئے ہیں, چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے کے ساتھ سموسا لینے گئے ہوئے ہیں, پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے یہ. اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں, پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع ہوتا. پہلے ابا سست ہوں گے, پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں, سست. تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو بھی سستی بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو, دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ایک دفعہ وہ فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا, مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا, وہ جو کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی ہوئی تھی, تھوڑا زور لگا کے کھولنا پڑتا تھا. میں سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو, اس کو کون زور لگائے یار. ابا کو اتنا, ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے, اتنا غصہ آیا. والدہ سے کہنے لگے بھائی اس کو دیکھو یار, تھوڑا زور لگا لیتے. اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے, یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلا ہے, اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں, اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا, اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں, کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی, نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ, استنبول, جو آج کل ترکی کا استنبول ہے, جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر پائے.
سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے؟ چستی سے کام کیا ہے، راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے، وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی، صدیوں سے قائم تھی، پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے، ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا، پیچھے سارا یورپ ملا ہوا ہے، وہ سب کمک آ رہی ہے، ہم نہیں فتح کر سکتے، کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نے مشورہ دیا، شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے. روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو، تو پھر نیلا آیا خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے، اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی، اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے، گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے کہ حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ توپ ہو، ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں، آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا، میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران، میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے، کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی، اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا، میں نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار، کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے ہیں. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں، ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپیں، کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے، وہ پوری توپ ہی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا، بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے، کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا، بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا، استخارہ نہیں نکالا، مشورہ کیا، بھائی ایک ہی راستہ ہے، پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے، ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا، کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا، پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے، اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے، آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے. تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا، بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ، اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے. ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا، پتھریلی زمین، اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو، بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم؟ پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے؟ اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا؟ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا یار. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں، دمبے بکرے، سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ، اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو، پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے، اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی. اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے؟ ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر؟ اس خشکی کے اوپر، اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتا ہے کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو بچوں کا کھیل ہے؟ یہ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے.
اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا اور صبح کی روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی, آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بقرعید کے دن, آپ اس کو ٹاسک دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر, وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس بھی ہیں, جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا, پانی میں اتارنا, پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے, ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا. یہ میرے بھائی کہانی میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہو سکتا ہے, یہ اوریجنل میں بولو نہیں. اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہو بلکہ انتہائی چست ہو, انتہائی محنتی ہو. سمجھتے ہو؟ بس سیکنڈوں میں شروع کرو, ایسی کی تیسی. اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم ہے, ٹھڈے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے, الو کے پٹھے اٹھنا, تو استنبول فتح کرنے آیا, اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ, یہی چل رہا ہوتا نا. ایک کو گٹکا نہیں ملا, اس کا موڈ کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی, آج میرا میٹر کیا ہے, آج مجھے کافی نہیں ملی, میں تو سگریٹ کا عادی ہوں, تو پینے کا عادی ہوں, میری نانی کا فون آیا ہوا ہے, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں ہوتا بھائی. قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی, ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائیں نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا. پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے, پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے, پھر جا کے. تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا, اب تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کیا ہے, راتوں رات سینکڑوں جانور, اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پر, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, گئے کام سے. کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی ہے, ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے, خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہے نا انسان کی. جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا, پلانیٹوریم بنایا اس نے بہت بڑا زبردست, سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کی, اس طرح کا آپ جاؤ, وہ پورا جنگ کا نقشہ, اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں, رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, 2 بجے. کراچی میں آپ کسی سے بولو, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, ابے 2:30 بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ. یہ استنبول فتح کریں گے. اچھا خیر, تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں, چست بنو چست. ہماری شریعت کو سستی پسند. جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی, اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اب اس لیے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں. پھوڑنے پھاڑنے والا, لڈو, مٹھائیاں, گلاب جامن, برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا کبھی بھی چست. میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے, جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ, اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہوتی. ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو یار, وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی. آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان, فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان, ظہر میں پہنچنا آسان. آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا, اپنے اوپر اتنا کنٹرول, جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ. اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, نفلی روزہ. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا, تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا بولو آسان. ابھی ہم پتہ ہے کہ کیا ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے, انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں, ایک گھوڑے کی طرح. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے گا, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے, گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو, تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی
بولو تیسے. میں بھگتا ہوا ہوں. ایک دفعہ ہم پرانی بات ہے طالب علمی کے دور میں گھڑ سواری کے لیے گئے. وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا. ہم جب گھوڑے کی پوچھ پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ گھوڑے. میں یہاں بھگا رہا ہوں, کہیں اور لے کے جا رہے ہیں مجھے. تو میں نے کہا کیا بھائی پروگرام ہمارا کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. یہ میں بھگتا ہوا ہوں, اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوں کہ جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں, آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا دے گا. جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو, خواہشات کا ہونا ضروری ہے. یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں, فیول کا کام کرتی ہیں, لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو. اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا, خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا 4 شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی لگام دو. اللہ میاں نے کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو, کچھ کا بولا نہیں کر سکتے. اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی فطرت ہے. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا؟ بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کا, جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا؟ آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام, میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا, سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا, وہ ادھر جا رہا ہوں. پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے, مجھے لگا کہ یہ گیا, میں گیا, تو میں نے جان ایسے بچائی, میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلابازیاں کھا کے گرا ہوں. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے. اور پھر عجیب بات, آپ حیران ہو گئے سن کے, یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کیا بولو یار, مسجد میں ایسی باتیں مناسب. گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا, اس کی دوست ہے, یہ فرینڈ ہے, یہ دونوں جیون ساتھی ہیں, جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں. آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ فطرت ہے انسان کی, سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وسائل نہیں ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ابے ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, تو ساتھ لے کے جایا کرو. یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. خیر جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تو اب کیا ہے میرے بھائی, خواہشات کو آپ نے, لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا, یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں. اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے نا, ہم لوگ بنے ہوئے, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتے ہیں, جب سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم عقل سے نہیں کھاتے ہیں, خواہشات سے کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں, برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں, نہیں چھوڑیں گے. کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے, انہوں نے میرے سامنے پیسٹریاں لا کے رکھ دی, بہت زور لگایا کہ کھا لو, میں نے نہیں کھایا. تھوڑے سے ناراض ہونے لگے. میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں, اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں, لوگوں کے مشورے, آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں, تو میں باہر نکلوں گا, کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے. مولانا لوگ ہیں, ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی, ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں, وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا, وہ لے آئے پیسٹری, یہ لے آئے, کھائیں نہ کھائیں. میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتا, ڈھیڑ بننا پڑتا ہے انسان کو. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو, اور فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں, تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا میں, اس طرح ہوں. لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی, برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اچھا لگوں گا میں. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈسم ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا آپ کو, چل پھر رہا ہوں, بھاگا, فلائٹ بھی نکل رہی تھی, اسپیڈ بھاگتے ہوئے گیا میں, ابھی بھاگ رہا ہوں, چل رہا ہوں. اگر میں یہ کھاؤں گا, انہوں نے کہا 1 سے کیا ہوگا, یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی. 1 سے ہی ہوتا ہے, 1 دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی, 1 دفعہ سے ہی. جو 1 دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ 1 ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو.
تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو, وہ تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے ہم جیسے ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے, لوگ کہتے ہیں یہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں. کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں جاؤ, ہمارے یہاں دعوت ہے, یہ کھا لیں وہ کھا لیں, مٹھائی کے ڈبے کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ کم وقت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو, اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو, اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں. خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے. یہ لکھ لو ڈائری میں. جو سست, دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں, وہ خوش رہتی ہیں, وہ خوش رہتے ہیں. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری, یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے. یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ, یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام, آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے. تو ہلاؤ, بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑھے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, ٹھاٹ بٹن دبا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں جلدی. یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جاگنگ میں, سوئمنگ میں, ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی. نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا, یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا, برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا, بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہو, وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں. میں نے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں ہٹ حرام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام, ہلتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.